الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعۃ المبارک کی بعد از نماز فجر کی یہ نشست ہے۔ چند ایک سوالات ہیں، جواب سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا سوال، بلکہ پہلے دو سوال جو کل ہم نے سکھایا تھا اس کے مطابق ہے، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ جس وقت جنازہ لے کر چلیں گے تو کیا جنازے کا رخ قبلے کی طرف رکھیں گے؟ جنازے کا رخ قبلے کی طرف نہیں رکھیں گے۔ میت کا جو رخ ہوگا وہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، بلکہ میت کا بس اتنا سا خیال رکھیں گے کہ میت کا سر آگے کی طرف رہے گا۔ آگے وہ جس گلی سے گزرتے جائے وہ سر اس کا آگے کی طرف رہے گا، قبلے کی سمت ملے یا نہ ملے، جنازے کا رخ اسی طرح ہی ہوگا کہ میت کا سر آگے کی طرف رکھیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنازہ کس رفتار سے لے کر چلیں گے؟ جنازہ تیزی کے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے کہ جنازہ جب اٹھاؤ، جب جنازہ لے کر چلو تو تیزی کے ساتھ چلو، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ نہیں چلنا کہ میت چارپائی کے اوپر جو ہے وہ ہلتی رہے، اتنی رفتار کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چلنا۔ معتدل رفتار ہو لیکن تیزی ہو، اتنی تیزی نہیں کہ جو ہے وہ میت چارپائی کے اوپر حرکت کرے، اس طرح نہیں کہ اس کا جسم جو ہے وہ ہلتا رہے۔ اب تیزی سے چلنے کی وجہ بھی حضور نے فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میت کو جب لے کر چلتے ہو، جنازہ لے کر چلتے ہو تو تیزی سے چلو، اس لیے کہ میت یا تو نیک ہے یا پھر گناہ گار ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو وہ آواز دیتی ہے، وہ اپنی جنت دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ آواز دیتی ہے کہ مجھے لے کر چلنے والوں تیز تیز چلو، مجھے میری جنت تک پہنچا دو، تو اس لیے یہ فرمایا کہ تیزی سے لے کے چلو۔ اور اگر وہ گناہ گار ہے، بد ہے، فرمایا کہ پھر وہ افسوس کرتی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا تو تب بھی تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ جلدی سی جلدی اپنے کندھے سے یہ بوجھ اتار کے زمین کے حوالے کر دو۔ تو دونوں صورتوں کے اندر یہی حکم ہے کہ میت کو جب لے کر چلیں جنازے کو تو تیزی کے ساتھ لے کر چلیں، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ نہیں کہ جسم جو ہے وہ چارپائی کے اوپر ٹھہر نہ سکے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد کے اندر موجود تھا، امام صاحب تلاوت کر رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے، اس میں تلاوت کی اور سجدہ تلاوت انہوں نے آیت تلاوت پڑھی جس سے سجدہ تلاوت واجب ہوئی۔ اب وہ جو آدمی باہر ہے، جو امام صاحب کی جماعت کے اندر شامل نہیں ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے؟ بالکل، جو آدمی نماز کے اندر شامل نہیں ہے لیکن اس نے تلاوت سنی ہے تو ایسے شخص کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اب اگر وہ نیت کر لیتا ہے، امام کی جماعت کے اندر آ جاتا ہے، اگر اسی رکعت میں آ جاتا ہے جس رکعت میں آیت سجدہ پڑھی گئی ہے تو اس کا سجدہ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ امام کی اقتداء میں آ گیا ہے۔ اگر وہ دوسری رکعت میں آیا ہے تو پھر جس وقت وہ سلام پھیر لے گا تو بعد میں سجدہ تلاوت جو ہے وہ اپنا علیحدہ سے کرے گا۔ اگر وہ اس سے پہلے بھی نماز کی نیت کرنے سے پہلے بھی کرنا چاہے تو وہ پہلے بھی علیحدہ سے اپنا سجدہ تلاوت ادا کر سکتا ہے۔ بہرحال اس نے سجدہ تلاوت سنی ہے، اگرچہ وہ نماز سے باہر ہے تو سجدہ تلاوت اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے، وہ پہلے کرے یا بعد میں کرے، سجدہ تلاوت اس نے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو کسی نے اس کی جیب کے اندر کوئی چیز ڈال دی، یا اس کی جیب میں سے کوئی چیز نکالی، موبائل نکالا، پیسے نکالے، جیب میں کوئی چیز ڈالی، یا اس کے سر کے اوپر جو ہے ٹوپی رکھی، اس کی ٹوپی نیچے زمین پہ گر گئی تھی، اس نے اٹھا کے اوپر رکھی، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ سامعین محترم، نمازی خود اس کو مفہوم آ گیا ہے اور وہ خود اپنی جیب پہ ہاتھ رکھ کے بٹن بند کر دے، اور اتنی سی اجازت دی گئی ہے کہ بٹن بند کرے، بٹن دبا دے تاکہ آواز بند ہو جائے، عمل قلیل رہے، اتنی اجازت ہے۔ لیکن جب کوئی دوسرا آدمی اس کی جیب کے اندر ہاتھ ڈالے گا یا اس کا موبائل بند کرے گا یا اس کے سر کے اوپر ٹوپی یا اس طرح کوئی عمل کرے گا تو پھر توجہ بٹے گی۔ جہاں نمازی کی توجہ بٹے گی وہاں پر کراہت پائی جائے گی، وہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی توجہ اتنی زیادہ بٹ گئی
کہ یہ نہ جانے کون ہے اور میری جیب میں کیا کر رہا ہے اور کیا کرے گا، اور نماز سے وہ نکل گیا اور ساری توجہ اس طرف چلی گئی اس کی، تو یہ مکروہ تحریمی ہے جس سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ لہذا نمازی کو اس قدر اجازت ہے، عمل قلیل کے ساتھ خارج کر لے، اپنی ٹوپی سیدھی کر لے، جیب میں موبائل فون بج گیا ہے تو بٹن بند کر لے، اتنی اس کو، لیکن اگر کوئی اور کرے گا تو اس کی توجہ جو ہے وہ بٹے گی اور یہ مکروہ تحریمی تک جو ہے وہ معاملہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چھپکلی کو مارنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بات غلط ہے، چھپکلی کو مارنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ چھپکلی کو مارنے سے الٹا نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ 20 نیکیاں ملتی ہیں اور ایک روایت کے مطابق 100 نیکیاں ملتی ہیں، اسی لیے کہ چھپکلی وہ جانور ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم کی آگ کو بھڑکایا تھا، پھونکیں ماری تھی، تو اسی لیے اس کو مارنے کا حکم ہے۔ اور یہ ویسے بھی موذی ہے، اس کے منہ کے اندر زہر ہے، جو برتنوں کے اندر یا دیگر چیزوں کے اندر جو ہے وہ زہر پھینکتی ہے چھپکلی، موذی کو مارنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا، اور اس کو مارنے کا حکم ہے کہ اس کو ماریں گے تو 20 نیکیاں بھی ملے گی اور ایک روایت میں 100 نیکیاں ملے گی۔ اور پھر اس کو مارنے کا طریقہ بھی حضور نے بتایا، حضور نے فرمایا کہ اس کو جب مارو تو اس کے اوپر ایسی ایک ضرب لگاؤ کہ پہلی ضرب میں مر جائے، ایک ہی ضرب میں اس کو مار دو تو 100 نیکیاں ملیں گی، پورا ثواب ملے گا، اور اگر ایک ضرب میں نہیں مارتے، دوسری ضرب میں مرتی ہے تو تھوڑا ثواب ملے گا، تیسری ضرب لگاؤ گے تو پھر مرے گی تو پھر اس سے تھوڑا ثواب ملے گا، لیکن ملے گا ثواب ہی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چھپکلی کو مارنے سے غسل واجب ہوتا ہے، چھپکلی کو مارنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ انشورنس کروائی جاتی ہے، اپنی زندگی کی انشورنس کروائی جاتی ہے، بیمہ پالیسی جسے کہتے ہیں کروائی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بیمہ پالیسی ہمارے ملک کے اندر مختلف کمپنیاں کرتی ہیں، بڑی مشہور ہے، اسٹیٹ لائف ہے، اسی طرح کر کے جبلی ہے، یہ بیمہ پالیسی کرتی ہے۔ اسٹیٹ لائف یہ جو بیمہ پالیسی ہے، انشورنس پالیسی ہے، یہ اپنی زندگی کی، اپنی جان کی پالیسی کروانا یہ حرام ہے، اس کو ناجائز لکھا گیا ہے۔ اب اس کو ناجائز کیوں لکھا گیا؟ اکثر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اگر ناجائز ہے تو یہ کیوں ناجائز ہے؟ تو اس کی 5 وجوہات ہے، غالباً میرے پاس اس کا ایک چارٹ پورا پڑا ہے، میں آپ کو 1 منٹ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب کن وجوہات کی بنا کے اوپر کہ اسٹیٹ لائف یا کوئی بھی پالیسی ہے، انشورنس پالیسی، کن وجوہات کے اوپر کی وجہ سے یہ ناجائز ہے؟ ان میں سے ایک بھی پائی جاتی ہوگی تو یہ ناجائز ہوگی۔ کوئی بھی آ کے آپ کو کہتا ہے کہ اپنی زندگی کی انشورنس کروا لو، تو یہ دیکھیں آپ کہ یہ 5 چیزوں میں سے ایک بھی پائی جاتی ہوگی تو اس سے آپ بچیں گے، اس لیے کہ وہ حرام ہو جائے گی۔ پہلی کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ پہلی یہ ہے کہ موجودہ کمپنیاں جو آپ سے پیسہ لیتی ہیں وہ پیسہ سودی کاروبار میں لگاتی ہیں اور سود کا کچھ حصہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ شرعاً ناجائز ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ آپ کا پیسہ کہاں لگے گا، تو یہ سودی کاروبار میں لگاتے ہیں، تو یہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ناجائز، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں گے اگر اپنا اکاؤنٹ ہی بینک میں کھلوا لیتے ہیں اور سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں، آپ ان کو 1 کروڑ روپیہ دے دیتے ہیں، تو آپ کے اور سیونگ اکاؤنٹ میں یہ پڑے ہیں، اس کے اوپر جو سود لگے گا اسی میں سے ہی آپ اٹھا کے آپ کو دے دیتے ہیں، تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ بیمہ پالیسی کروانے والا چند قسطیں جمع کرواتا ہے اور چند قسطیں جمع کروانے کے بعد اس کا پروگرام بدل جاتا ہے کہ میں جو ہے وہ یہ نہیں کرواتا، تو جو اس نے 2-3 قسطیں جمع کروائی ہوتی ہیں وہ اس کو واپس نہیں ملتی، تو جہاں جا کے حق تلفی ہوتی ہے وہاں اسلام اس طرح کے معاملات کرنے سے منع کر دیتا ہے کہ جہاں جا کے نقصان ہو رہا ہو، اسلام ایسی پالیسیوں سے یا ایسے جو ہے وہ خرید و فروخت سے بندے کو منع کر دیتا ہے۔ تو یہ 2-3 قسطیں جمع کروائی، پروگرام بدل دیا تو وہ 2-3 قسطیں اپنے پاس قبضے میں کر لیتی ہیں، تو یہ جو ہے وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بیمہ کروانے والا جب اپنی کمپنی سے قرضہ لیتا ہے تو وہ قرضہ بھی سود کے اوپر دیتے ہیں، اس وجہ سے بھی انشورنس پالیسی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اسی طرح کر کے زندگی کا بیمہ کروانے والا اپنے کسی وارث کے نام جو ہے وہ بیمے کی رقم کو نامزد کر، وہ کہتا ہے کہ کوئی ایک نام دو جس کے آپ کے مرنے کے بعد اس کے نام کر دیں، تو یہ ایک بندے کے نام رقم کرنا
یہ جو ہے وہ نامزد کرنا اسلام میں وارث کے لیے اس انداز کے ساتھ کہ ایک ہی بندے کو، اس کی اولاد ہے، 5 بچے ہیں، وہ ایک کا نام لکھوا دیتا ہے، تو یہ جو ہے وہ ناجائز ہے، باقیوں کے حق تلفی ہوتی ہے، اسلام اس کو بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد بھی ہو جاتی ہے بات کہ کہتے ہیں کہ آخری مدت پوری ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص طبی موت مر جاتا ہے یا کسی حادثے میں ہلاک ہو جاتا ہے تو پہلی صورت میں پوری مدت کی رقم اور دوسری صورت میں دگنی رقم دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو دگنی رقم دی جاتی ہے، جمع شدہ اقساط سے زائد رقم جو دی جاتی ہے اس کو لازمی شرط قرار دی جاتی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ان 5 وجوہات کی بنا کے اوپر انشورنس پالیسی کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر ایک لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ جب انشورنس پالیسی آپ ناجائز کہتے ہیں تو اس کی کوئی متبادل شکل بتا دیں۔ آج اس کی متبادل شکل کیا ہے؟ آج اس کی متبادل شکل ہے جسے کہتے ہیں داؤد تکافل فیملی۔ اگر کسی نے کوئی کروانا چاہے تو وہ داؤد تکافل فیملی کے نام سے مفتی منیب الرحمان صاحب اس کی جو ہے خود نگرانی کر رہے ہیں، تو وہ کرواتے ہیں۔ وہ داؤد تکافل فیملی، ان کے نزدیک بیمہ جو کروایا جاتا ہے، انشورنس پالیسی کروائی جاتی ہے، وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق کروائی جاتی ہے اور مفتی منیب الرحمان صاحب اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ اگر کوئی کروانا چاہے تو وہ اس کو کروا لے، لیکن اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو میرا اس کے اوپر بھی دل نہیں مانتا۔ مجھے بہت دفعہ کہا گیا، پچھلے 3-4 سالوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ داؤد تکافل فیملی میں انشورنس کروا لیں اور جو ہے نا وہ آپ کو نوکری بھی دیں گے، 2 مہینے میں آپ عمرہ بھی کر لیں گے، لیکن اپنا جو ہے وہ ابھی تک ضمیر مطمئن نہیں ہوا۔ لیکن جتنی علماء سے بات ہوئی وہ یہی ہے کہ داؤد تکافل فیملی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلایا جاتا ہے اور مفتی منیب الرحمان صاحب نگرانی کرتے ہیں، لہذا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر آج کوئی آدمی بیمہ کروانا چاہے تو اسٹیٹ لائف، جبلی یا بینک، ان سب سے ہٹ کے اگر کوئی کروانا چاہے تو داؤد تکافل فیملی کے ذریعے کروا سکتے ہیں، اگر کسی کا کوئی اپنا ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا یا بہن کہہ دیا تو اس کے اوپر، نکاح کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ کے، بیٹی کہہ کے پکارا یا بہن کہہ کے پکارا، اگر تو ویسے ہی لفظ منہ سے نکل گیا ہے تو اس کے اوپر وہ معافی مانگے اور توبہ کرے اور آئندہ اس طرح کے الفاظ نکالنے سے پرہیز کرے۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق کی نیت سے کہا کہ یہ میری ماں ہے یا میری بیوی ہے تو اس کے اوپر 1 طلاق پڑ جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر تیسری یہ آ جاتا ہے کہ اگر اس نے اس وجہ سے کہا کہ میں تیرے نزدیک نہیں آؤں گا، جسے زہار عربی میں کہا جاتا ہے، تو وہ پھر اس وقت تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک وہ کفارہ ادا نہ کر لے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے گا یا پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، جس میں چھوٹی عید اور بڑی عید نہیں آئے گی، مسلسل روزے رکھے جائیں گے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ کفارہ دے گا تو پھر وہ اپنی بیوی کے قریب ہو سکے گا، ورنہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ جو لفظ منہ سے نکال رہا ہے، جیسی نیت کرے گا ویسے ہی اس کو جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دیا جائے گا۔ اگر کوئی نیت نہیں تھی، ویسے ہی منہ سے نکل گیا تو توبہ استغفار کرے، پرہیز کرے آئندہ ایسے الفاظ منہ سے نکالنے کے۔ اگر طلاق کی نیت تھی تو 1 طلاق ہو جائے گی، اور اگر اپنے اوپر حرام کرنے کی نیت سے کی اس نے تو وہ حرام ہو جائے گی اس وقت تک جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا۔ کفارہ ادا کر لے گا تو اپنی بیوی کے قریب بھی جا سکے گا۔ 8واں سوال یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کی جو سنتیں ہیں ان کی نیت بتا دیں کہ نیت کیا ہے۔ جمعۃ المبارک کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں ان کی نیت ہے 4 رکعت نماز سنت موقدہ اول جمعہ، تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پڑھنی اللہ کی رضا کے لیے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ جو بعد والی 4 ہیں ان کی نیت ہے 4 رکعت نماز سنت موقدہ بعد جمعہ، تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پڑھنی اللہ کی رضا کے لیے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ایک اور سوال ہے کہ آج ممکن ہے کہ آخری جمعہ ہو رمضان کا اور اگلے جمعے ہو سکتا ہے کہ عید ہو، تو آخری جمعے میں قضائے عمری کے نفل پڑھے جاتے ہیں، جس کے اندر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جس نے یہ 2 نفل پڑھے اس کی زندگی کی جتنی قضائیں ہیں ساری 2 نفلوں میں ادا ہو جائیں گی۔ سامعین محترم، یہ بات غلط ہے۔ جس کی کوئی نماز رہ جاتی ہے
تو وہ اپنی نمازوں کی قضا کرے گا. یہ نہیں ہے کہ 2 نفل پڑھ لے گا تو اس کی زندگی کی ساری قضائیں اسی 2 نفلوں میں ہو جائیں گی. نہیں، یہ مسئلہ سراسر غلط ہے. جو نماز رہے گی اس نے وہ اس کی قضا کرنی ہے. یہ تو تب ہے کہ اس نے احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کی ساری نمازیں پڑھی ہوں، پھر اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑھے اور کہے کہ مولا میں نے اپنی طرف سے کمی پوری کی، پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو تم مجھے معاف فرما دے. تو ورنہ جو اس کی نماز قضا ہوئی ہے اس نے اس کی وہ ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے. اور آخری سوال یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جمعۃ الوداع کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آج جمعۃ الوداع ہے. جمعہ رمضان المبارک اب جو ہے وہ رخصت ہوگا. جمعے ودا نہیں ہوتے یا رمضان ودا نہیں ہوتا، ہم لوگ ودا ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں ہمیں جو ہے اگلے سال یہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ رمضان بھی آتا رہے گا، جمعے بھی آتے رہیں گے، ہم لوگ ہی ودا ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو ودا ہونے سے بچانا ہے کہ رمضان جو ہے ہم سے جدا ہوگا، جمعے اپنے وقت پہ آتے رہیں گے جن کی ہم ادائیگی کرتے رہیں گے. یہ کہنا کہ آج جمعۃ الوداع ہے اور آج مطلب کہ آج جمعہ کی بھی ودا کر دی اور ساری عبادات کی اب اگلے رمضان میں ملیں گے، یہ بات جو ہے وہ غلط ہے. جمعۃ الوداع کا کوئی لفظ جو ہے اس کی حقیقت نہیں ہے. یہ چند ایک سوال تھے جو موصول ہوئے تھے.